ایک بورڈ دیوبندیوں کا ہے جو ہمارا ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. پھر آپ نے کہا یہ والا بورڈ جو ہے یہ بریلوی بھائیوں کا ہے. آپ نے کہا یہ والا بورڈ جو ہے ہمارے سلفی بھائیوں کا ہے. آپ نے کہا یہ والا بورڈ جو ہے یہ ہمارے جماعت اسلامی کے احباب کا ہے. کمی تو ہوتی نا جی، ہم سب میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے درمیان فروعی اختلاف بھی، ہمارے درمیان اصولی اختلاف بھی. یہ جو آج کل ہم سن رہے ہیں کہ نئے بورڈز بن رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں بہت زیادہ تقریریں کر رہے ہیں، کچھ اس کے مخالفت میں ہیں، ایک عجیب سی فضا قائم ہوئی ہے. اور ایک خاص طبقے کی طرف سے گولہ باری بھی ہوئی. بعض زخم خوردہ تھے وہ بھی لنگوٹ کس کے میدان میں اتر آئے. تو آپ کو بہت سے ایسے ساتھی نظر آتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہوتے ہیں، لیکن اس فیلڈ سے آپ ادھر کریں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اگر جزوی طور پر اتحاد کو برقرار رکھا جا سکتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. اور میں اس سلسلے میں 100% پر امید نہیں، 110% پر امید ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ورلڈ. ناظرین، آج کل گزشتہ چند ہفتوں سے آپ بہت غلغلہ سن رہے ہیں، واویلا مچا ہوا ہے اخبارات میں، لوگوں میں، کہ مدارس کے معاملے میں پتہ نہیں کیا انہونی ہو گئی ہے، نئے بورڈز بن گئے ہیں، کچھ مدارس کا الحاق ختم کر دیا گیا ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا. تو اس بارے میں اور میرے جیسے کئی لوگ زیادہ خبریں نہیں رکھتے. اس بارے میں جاننے کے لیے آج میں نے تکلیف دی ہے مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب کو. آپ انہیں جانتے ہیں، شعلہ بیان مقرر ہیں، حق بات کہنے سے کبھی نہیں جھجکتے، ببانگ دوہل جو کہنا ہے کہتے ہیں. تو اس بارے میں ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا مفتی صاحب، ابھی جو میں نے تعارف میں بتایا وہ تو آپ نے سن ہی لیا. تو پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مدارس کے بورڈز ہوتے کیا ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا کام کا انداز یا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں ایک ہی جملے میں ڈاکٹر صاحب بتانا چاہوں تو یہ مدارس کے بورڈز ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے کالج کے بورڈ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز جو اپنی ایفیلیٹڈ اداروں کو جس طرح اسکول کالجز کے جو ایجوکیشنل بورڈز ہیں، یہ بھی ایک ایجوکیشنل بورڈ ہے. بس اس کی زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو چونکہ ان کی ایفیلیشن ہوتی تمام مدارس کی وفاق المدارس کے ساتھ، جیسے وفاق المدارس عربیہ اہل دیوبند کا ہے، تنظیم المدارس ہمارے بریلوی بھائیوں کا ہے، اسی طرح رابطۃ المدارس جماعت اسلامی کے احباب کا ہے، اور وفاق المدارس السلفیہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا ہے. تو وفاق المدارس العربیہ جو سب سے بڑا ہے اور 3/4 پر مشتمل ہے، اور یہ مطلب ہمارے دیوبندی حضرات کا ہے. تو ان کے تحت آنے والے جتنے مدارس ہیں وہ ان کے نصاب کو اور امتحانات کو کنٹرول کرتے ہیں. حضرت صاحب، میں بات تو اسی بارے میں کرنا چاہوں گا، مگر ابھی جو آپ نے گفتگو کی اس سے مجھے ایک بڑی خوشگواریت کا ایک احساس ہوا. وہ میں بتانا چاہتا ہوں کیوں، اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ عموماً ایسا کیوں نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ایک بورڈ دیوبندیوں کا ہے جو ہمارا ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. پھر آپ نے کہا یہ والا بورڈ جو ہے یہ بریلوی بھائیوں کا ہے. آپ نے کہا یہ والا بورڈ جو ہے ہمارے سلفی بھائیوں کا ہے. آپ نے کہا یہ والا بورڈ جو ہے یہ ہمارے جماعت اسلامی کے احباب کا ہے. ورنہ عمومی طور پہ ہم جب دوسرے کا ذکر کرتے ہیں تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. جو آپ نے اتنا اچھا جو الفاظ میں کہا، اگر یہ پریکٹیکل میں ہو جائے تو کمال نہیں ہو جائے گا؟ بس کمی تو ہوتی نا جی، ہم سب میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے درمیان فروعی اختلاف بھی، ہمارے درمیان اصولی اختلاف بھی، لیکن اسے برداشت کرنا چاہیے اور اسے رسپیکٹ. ہمارے درمیان اصولی اختلاف بھی ٹھیک ہے. نہ ہم اصولی اختلاف کو یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی اصولی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، یا یہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی اصولی اختلاف ہے تو ہم گالیاں دینی شروع کر دیں. دیکھیں، یہ دلیل کی دنیا، استدلال کی دنیا ہے. آپ نے ایک دوسرے کی عزت کا خیال تو کرنا ہے نا، تو عزت کا خیال کرتے ہوئے آپ بات کریں. بالکل اصولی طور باقی پہ اپنی رجحانات، چاہے وہ آپ کے فروعی رجحانات ہیں، چاہے وہ آپ کے بنیادی رجحانات ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھیں. آپ کو کوئی نہیں روکنا. جی بہت شکریہ جی. میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہم سن رہے ہیں کہ نئے بورڈز بن رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں بہت زیادہ تقریریں کر رہے ہیں، کچھ اس کے مخالفت میں ہیں، ایک عجیب سی فضا قائم ہوئی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ نئے بورڈز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوشل میڈیا پہ میں تھوڑا بہت مجبوراً کچھ اظہار کر چکا، اور ایک خاص طبقے کی طرف سے گولہ باری بھی ہوئی، اور بعض زخم خوردہ تھے وہ بھی لنگوٹ کس کے میدان میں اتر آئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سوشل میڈیا میں تو ہم جیسے کمزور بھی ہیں، نتھو پھتو ایرے غیرے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بلکہ میری دانش میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان نتھو پھتوؤں کی وجہ سے سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں.
لیکن میں کہ سمجھتا ہوں نہیں، کوئی بات نہیں، گولہ باری برداشت کریں، اپنے ہیں، اپنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی دیگر بورڈز کی، تو میں پہلے ایک اس کی بنیاد پہ میں کلیئر کر دوں تو اس کو بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جہاں تک تعلیمی ہمارے معیارات اور اس کی مختلف سطحوں کی بات ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کو ٹھوس دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، کہ جس بندے کے پاس ٹھوس دینی تعلیم ہو اور وہ اپنی زندگی میں فوکس ٹھوس دینی تعلیم کے سوا کسی چیز کو نہ کرے، ڈیڈیکیٹ کر لے اپنے آپ کو، اس کی زندگی کا مقصد ہی وہ ہے، جینا مرنا، دنیا کا کوئی پتہ نہ ہو۔ یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہر عالم کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو۔ دیکھیں یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا، ایک نے اسپیشلائزیشن اس میں کر لی۔ آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ خود میں مطلب انجینئرز کو پڑھاتا رہا ہوں، یہ اسلامک اسٹڈی، اور اسی طرح یونیورسٹی کے سطح پر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں، ایم فل کے سپروین بھی کی ہے بہت سے تھیسس کی، بلکہ الحمدللہ پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی میرے سپروین میں تھے، پھر میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ تو جو تجربات ہوئے نا، آپ کو بہت سے ایسے ساتھی نظر آتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہوتے ہیں، لیکن اس فیلڈ سے آپ ادھر کریں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی احساس کمتری نہیں ہوتی، کمتری کا احساس نہیں ہوتا انہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی جس فیلڈ میں ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ بھائی دنیا کی ایک ضرورت ہے، میں نے اس فیلڈ میں رہنا۔ آپ کو میں ایسے سے انجینئرز بتاؤں گا جنہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن اپنی فیلڈ کے وہ ماسٹر ہوتے ہیں۔ تو میں اس تشریح میں مجھے یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی، ہمارے دینی تعلیم کے اندر بہرحال ایک ایسا طبقہ ہونا ضروری ہے جو ٹھوس دینی علم رکھتا ہو اور اس پر گرفت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ صرف کا امام ہو، وہ نحو کا امام ہو، وہ بلاغت کا امام ہو، یا وہ فقہ کا امام ہو، یا وہ اصول فقہ کا امام ہو، یا وہ تفسیر کا اصول تفسیر کا امام ہو، یا حدیث اصول حدیث کا امام ہو، یا وہ اسماء الرجال کا امام ہو۔ یہ ایسی ساری فیلڈز ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لینا اور وہ ڈیڈیکیٹ کر لے اپنے آپ کو، میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں نے زندگی میں صرف صرف پڑھانی ہے، صرف نحو پڑھانی ہے، صرف بلاغت پڑھانی ہے، تو اللہ ذوالجلال کی قسم یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کی زندگی اس پہ لگ جائے گی، اور ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے مدارس کے طلباء کو بھی اور بعض ایسے علماء کو بھی جو اس چیز کا شعوری طور پر ایک بات ہوتی ہے لیکن ایک تقسیم ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، انہیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک ایسا عالم ہے جو صرف کا امام ہے، نحو کا امام ہے، بلاغت کا امام ہے، لیکن اس بیچارے کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری اپنی سطح پر پوری کر رہا ہے، اس سے 100 سلام، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ایسے لوگ نہ ہو نا، نہ ہماری صرف درست ہو، نہ ہماری نحو کی الف بے درست ہو، نہ ہمیں بلاغت کا پتہ ہو، تو ایک ایسا طبقہ بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے جو ٹھوس علمی مواد رکھتا ہو۔ آپ ایسا نہیں دیکھتے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں لیکن اگر وکالت سے ہٹا کے آپ دیکھ لیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوگی بات۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح ایک تو ہمارے علماء کا ایک یہ طبقہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا طبقہ علماء کا وہ بھی ضروری ہے جن کے پاس دین کا علم ہو، مناسب گرفت دین کے حوالے سے ان کی پوری موجود ہو، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے بیچ و بیچ رہتے ہوئے دنیا کے معاشرے کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ضروریات کو پورے کرنے کا ہنر جانتے ہوں، عہد حاضر کے تقاضے بھی پورے کرتے ہوں اور دین پر بھی گرفت رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ان کو وہ گرفت حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک ٹھیٹ عالم دین کو صرف 9 میں 24 گھنٹے دیے نا، اسے 24 گھنٹے دیے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ زمانے کے تقاضوں کو جانتا، ان کے سوالات کو اٹھاتا، ان کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے حل نہ ہو تو پیچھے جو بیک پہ بیٹھے ہوں وہ علماء جو 24 گھنٹے کے لیے مدارس میں کھپے ہوئے ہیں، جان کھپا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو دنیا کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے، وہ ان سے جا کر تعلق جوڑتے ہیں، اس کا حل مانگتے ہیں، اپنی زبان میں ان کو سمجھاتے ہیں، علمی زبان میں، حضرت یہ مسائل باہر ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے، وہ دونوں مل جاتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں سلوشن سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب علماء کے ایک اس طبقے کی بھی ہمیں ضرورت ہے جو مناسب گرفت رکھتے ہوئے معاشرے پر بھی گرفت رکھے، وہ عوام کے بیچ و بیچ رہے، وہ کسی خانقاہ میں جا کر اپنے آپ کو بند نہ کرے، یا ان ٹھیٹ علماء کی طرح مکمل طور پر مسجد کے مدرسے کے دروازے کے اندر بند نہ ہو جائے اور اس کو باہر کا پتہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک الگ سے ہے، مناسب گرفت بھی ہو اور معاشرے کے بارے کے تقاضوں کا بھی پتہ ہو،
معاشرے کی مشکلات کا بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے جی. اگر ایک عالم دین کو معاشرے کی مشکلات اصلاح کیسے کرے گا وہ؟ اصلاح کیسے کرے گا وہ؟ معاشرے کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے نا, وہ ہاں نام میں ایک ٹھیٹ فتویٰ بتا کے سائڈ پہ ہو جائے گا. حالانکہ فتویٰ کے اندر بھی مفتی حضرات جانتے ہیں بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں کہ یار آج یہ حالات آ چکے ہیں, اب اس پہ فتویٰ دو. آج یہ حالات آ چکی ہیں, اب یہ فتویٰ اس طرف جائے گا. کیوں؟ اجتہاد میں بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں. یہ موقع نہیں, لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دوسری ضرورت بھی ہماری ہے, مناسب گرفت ہو لیکن اسے معاشرے کا بھی پتہ ہو. یہ دو ہو گئے. اب تیسرا کیا ہے؟ جس کے پاس دینی تعلیم مناسب بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک مسلمان ہے, یا وہ انجینئر ہے, یا وہ ڈاکٹر ہے, یا اس کا تعلق اسے بنیادی عبادات اعتقادات کا پتہ ہے, باقی نہیں پتہ, دنیا کے دیگر شعبوں سے ہے, وہ بھی تو ایک تعلیم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تعلیم کا تیسرا گوشہ ہو گیا. اس کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے. اب میں نے یہ تینوں ڈاکٹر صاحب اس کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ میں بورڈز کی طرف آؤں. ٹھیک ہے. اس وقت جو موجودہ بورڈ ہے وہ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ ٹھیٹ عالم دین والا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ پہلا جو آپ نے بتایا ہے وہ پہلی فکر کو پورا کر رہے ہیں. وہ پہلی فکر کو پورا کر رہے ہیں. جو دوسری ضرورت ہے نا کہ میدان میں جائے, وہاں کے تجارت سمیت قانون سمیت ہر شعبے کی مشکلات کو, ضروریات کو اچھی طرح جانیں, ان کی اصطلاحات کا ان کو پتہ ہو, خود مشاہدہ کریں, اس کا خود مشاہدہ کریں جیسے ہمارے ائمہ کرتے تھے. پھر آ کے اس کا سلوشن پیش کریں. ان کے مزاج کو بھی جانتے ہوں, ان کی مشکلات کو بھی جانتے ہوں, اور ان کا سلوشن نہ دے سکیں تو پیچھے آ کے ان سے رابطہ کر کے باہم مل کے سلوشن بھی پرووائڈ کر سکیں. یہ جو ہے نا, یہ جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا, اس ضرورت کو معذرت کے ساتھ ہمارا وفاق نہیں, کوئی بھی وفاق پورا نہیں کر رہا. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. جزوی طور پر پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا نام ہے, اور وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل, ایک مثال ہیں. معاشی میدان میں ان کی بڑی خدمات ہے. چاہے تھوڑا بہت اجتہادی اختلاف دیگر مفتیان میں ان میں ہو جاتا ہے, وہ مخالفت تو نہیں ہوتی نا, اختلاف ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کنکر پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت تقی صاحب کے خلاف بھی یا دوسروں کے خلاف بھی. یہ بات نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ مجموعی طور پر بورڈ اس کو سالو کرے. حضرت تقی صاحب کی خدمات ہیں تو ان کی ذاتی ہیں, یا ان کے مدرسے کی ہیں, یا جو انہوں نے ٹیم تیار کی ان کی ہیں. سوال یہ وفاق المدارس العربیہ نے کس طرح ضرورت پوری کی ہے. میں نے ہدایہ پڑھی بھی, ہدایہ پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, دور حدیث تک پڑھا بھی, پڑھایا بھی ہے الحمدللہ. میرے شاگرد خود دور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, بلکہ پچھلے سال میرے شاگرد نے ترمذی پڑھائی ہے. اب بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا, تو چپ کر کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنا تعارف کروانا بھی زیادہ مناسب نہیں سمجھتے. لیکن کئی دفعہ تعارف ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تعریف سے ڈرتے ہوئے تعارف نہیں کرواتے, تو بسا اوقات بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ مجبور ہو کے مجھے بتانا پڑا, ایسی بات نہیں ہے. 25-30 سال پڑھانے کا تجربہ ہے الحمدللہ, اولا سے لے کر دور حدیث تک کا تجربہ ہے الحمدللہ. فقہ کا الگ ہے, اصول فقہ کا الگ ہے, منطق کا بھی ہے, تفسیر کا بھی ہے, حدیث کا بھی ہے الحمدللہ. کسی گوشے کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. ہمارے مرحوم والد نے ہم پر بڑی محنتیں کی, ہم صاحبزادے بن کے نہیں رہے. تو یہ آپ کو ایک بتا رہا ہوں بات کہ یہ جو ضرورت ہے نا, یہ انفرادی طور پر اداروں نے تو حل کرنے کی کوشش کی ہے, یا افراد نے حل کرنے کی کوشش کی ہے, یا حضرت تقی صاحب جیسے جو آئیڈیل لوگ ہیں ان کی ٹیم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. بطور بورڈ وفاق المدارس نے حل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی, کبھی نہیں. یعنی وہ انفرادی شخصیات نے کام کیا, بطور ادارہ وفاق نے کام. اب ہم نے ہدایہ پڑھی بھی, پڑھائی بھی, لیکن وہی ٹرمینالوجیز اب ہم لوگوں کے سامنے پیش تو نہیں کر سکتے نا. اچھا ایک سوال اگر بات کریں اسلام کے موڈز آف فائنانس اینڈ بینکنگ کیا ہیں, اسلام کے موڈز آف بزنس کیا ہیں, وہی ہم نے سادہ الفاظ میں وہاں پڑھا ہوگا, لیکن ایک تاجر آدمی ہمارے طالب علم سے پوچھ لے تو وہ پھنس جائے گا. ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بورڈز کیا کر رہے ہیں, کرنا کیا چاہیے. اگر یہ دم پوری کر جی تو اب جو نئے بورڈز آ رہے ہیں نا, ان میں سے ایک اہم ترین بورڈ یہی کہتا ہے کہ میں اس خلا کو پر کرنے کے لیے آیا ہوں. میں جو سوال ہے اس سے پہلے تھا, آپ کی دم سے پہلے تھا, سوال یہ تھا کہ اگر ایک ادارہ ایک کام نہیں کر رہا پورا, کوئی کمی رہ گئی تھی, یہ ظاہر ہو جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس ادارے کی کمی کو دور کر کے اسے ایک شاندار ادارہ بنا لیتے, تو ہم نے نئے بورڈز بنانے کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہم ان پہلے سے جو موجود بورڈ ہیں, ادارے ہیں, انہیں کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ دیکھیں جی, یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے مدارس کیسے نکلے ہیں.
ایک مدرسے سے شیخ الحدیث نے کرے, دوسری جگہ بیٹھ کے انہوں نے ادارہ ڈیولپ کر لیا, نہ جاتے نا. ٹھیک ہے. میں کراچی کے اندر ہی ایسے بڑے بڑے مدارس کی مثال دے سکتا ہوں جو صرف ایک مدرسے سے نکل کے آج جو انہوں نے مدرسے بنائے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہر مدرسہ خود ایک ضرورت بن چکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی زیادہ اداروں کا ہونا آپ کے نزدیک خوش آئند بات ہے, نہ حدود کے اندر نیت ٹھیک ہو, حدود کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے اگر ایک شیخ الحدیث وقت کا ایک ادارے سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر اپنا نیا ادارہ بناتا ہے تو آپ حسن ظن یہی رکھیں گے نا کہ وہ شیخ الحدیث سمجھتے تھے کہ یہاں بیٹھ کر جو میرے ذہن میں وہ پورا نہیں کر سکتا, یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی. تو دیکھیں ایک بورڈ سے الگ بورڈ بنا کے تصادم کی راہ اختیار کرنا یہ قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, یہ مذموم ہے. لیکن اگر چند لوگ ایک بورڈ سے ہٹ کے دوسرا بورڈ بناتے ہیں اور تصادم کی راہ اختیار نہیں کرتے, آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں, یا بڑا بھی نہ سمجھیں, یہ ایک بڑا چھوٹے کی تو گیم بس ایک عجیب سی گیم ہو گئی ہے. یہاں ہر سفید داڑھی والا بڑا ہے, ہر کالی داڑھی والا چھوٹا ہے. یہاں ہر جبہ پہنے والا بڑا ہے چاہے اس کو ضربہ سیگا نہ آتا ہو. اور جس استاد نے کیا کہتے ہیں استری کے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے لیکن وہ علوم کا ماسٹر ہے, وہ اس کے سامنے 5 وقت کے امام کا بھی نہیں لگتا. یہ ایک الگ دکھتی ہماری ہمارا موضوع ہے. کہنے کی بات یہ ہے اگر ایک بورڈ علماء اٹھ کے اپنا الگ بورڈ بناتے ہیں اور تصادم کی راہ اختیار نہیں کرتے اور معاشرے کے اندر جو ایک خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قطع نظر اور تناظر کے, اگر آپ اور سوال کریں گے میں اس کے اور جواب بھی دوں گا, قطع نظر اور پہلو ہیں کہ میرے خیال اس کو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک سوال ہے. جی جی, ظاہر ہے کہ دونوں طرف کی رائے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ بلکہ آخری سوال ہے میرا اس چھوٹی سی گفتگو کا, کہ اب سننے میں یہ آیا کہ وفاق نے نئے بورڈز کا الحاق فوری طور پر اپنے ساتھ ختم کر دیا ہے. تو اگر کوئی اپنا ادارہ الگ بناتا ہے, کوئی بیٹا باپ کے بعد اپنا ایک علیحدہ مدرسہ بناتا ہے, تو کیا اسے آگ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے مطلب وفاق کے اکابرین اس کا جواب دیں گے, بڑے جو مینجمنٹ کے اندر ہیں. مینجمنٹ میں خیر اصاغر بھی ہوتے ہیں, کابر بھی ہوتے ہیں, دونوں احباب ہوتے ہیں, تو فیصلہ تو خیر سب کا مجموعی طور پر ہوتا ہے. تو فیصلے کی ہم مخالفت تو نہیں کر سکتے, ہمارے بڑے ہیں. اختلاف رائے کی گنجائش تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اگر امام ابو یوسف, امام محمد, امام ابو حنیفہ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں اور بے شمار لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو, ہم بھی اگر مخالفت کی بجائے احترام کا دائرہ برقرار رکھتے ہوئے اختلاف رائے کریں تو میرے خیال یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. تو ہم چونکہ دنیوی جامعات میں بھی پڑھاتے ہیں تو دنیوی جامعات کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا, یا ایک ہی جو کوئی ادارہ ہوتا ہے تو وہ مختلف دیگر جامعات سے ملا ہوا ہوتا ہے. ایک کورس اس نے یہاں سے لیا ہوتا ہے, ایک کورس اس نے کہیں سے لیا ہوتا, تو تصادم تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو ممکن ہے وفاق کی نظر میں ایسی باتیں بھی ہوں جو وہ ہمیں بتانا نہ چاہتے ہوں, کچھ دنوں میں سامنے آئیں گی. یہ کچھ ہو سکتا ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن جو بظاہر ایک بات سمجھ آ رہی ہے, مخالفت نہیں, اختلاف رائے کی حد تک. مخالفت کبھی نہیں کروں گا, وہ میرے بڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جن کے صدارت میں ہوا وہ تو میرے والد صاحب کے استاد کے بیٹے ہیں, میں کیسے ان کے اگینسٹ جا سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک گنجائش دے دی جاتی, ان کو بلایا جاتا اور ان کو اپنی شرائط پر لایا جاتا, وہ شرائط قبول کر کے نہ کرتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا, بجائے یہ کہ یہ یہاں سے نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے کسی کے اہداف مختلف ہو بھی سکتے ہیں, کسی کے اہداف مختلف نہیں بھی ہو سکتے, تو اگر جزوی طور پر اتحاد کو برقرار رکھا جا سکتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. اور میں اس سلسلے میں 100% پر امید نہیں, 110% پر امید ہوں. حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے, غبار چھٹ جائے گا, یہی سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, استاد شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی الگ سے کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں بن چکا. یہ دیکھیے گا یہ دونوں تینوں بورڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوبیوں سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. ہمارا تو کام ہی افادہ اور استفادہ ہے. حضرت صاحب ایک لائن کا جواب چاہیے آخر میں, ایک لائن کا جواب. چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. ابھی تک تو ہم نے بات صرف یہ کی تھی کہ معاشرے کے اندر جو ایک خلا ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی. معاشرے کے اندر خلا ایک اور بھی ہے, وہ ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, قرآن کے ربط کے حوالے سے, نظم قرآن کے حوالے سے. تو وفاق کے نصاب میں بہرحال اس میں کوتاہی اور کمی موجود ہے. اس حوالے سے صوبہ سرحد کے پنجپیر کے جو مولانا طیب صاحب ہیں, وحدت المدارس کے نام سے کیا کہتے ہیں, انہوں نے ایک قائم کیا ہوا ہے. ان سے مجھے یہ امید ہے کہ ان کے جو نصاب کے اندر نا علوم القرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں علوم القرآن کے حوالے سے دیگر 2 وفاق ان سے فائدہ اٹھائیں گے, اور معاشرے کے اندر جو تجارتی اور غیر تجارتی جو خلا موجود ہے اس کے حوالے سے
یہ دونوں وفاق پھر ان سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر یہ وفاق جو بڑا بھائی ہے اور باپ کے درجے میں ہیں ان سے باقی دونوں فائدہ اٹھائیں گے، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو لڑائیں۔ ہم سب ایک ہی ہے، قدر مشترک پہ جمع ہونا چاہیے۔ ہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھائی کہیں اتحاد ٹوٹے گا تو نہیں؟ تو بھائی آپ قدر مشترک کے اوپر رہیں، کیوں ٹوٹے گا؟ ایک دوسرے کے بازو بنیں، کیوں ٹوٹے گا؟ ہاں آپ نے آ کے ویسے ہی سوشل میڈیا پہ گولہ باری کرنی اور ایک دوسرے کا لباس اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے آخری میرا سوال اس بارے میں تھا جو آپ ابھی جس کی اشارہ کر رہے ہیں آپ، وہ آخری سوال نہیں، آپ وہ پیغام کیا دینا چاہیں گے ان مدارس کے طلباء کو جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، مدارس کی تعلیم بھی ان کی مکمل نہیں ہوئی، ان کا فہم اور بصیرت آپ لوگوں کے جو مختلف مسالک ہیں ان کے اکابرین جیسا نہیں ہے، اور وہ بات کو سمجھے بغیر جس طریقے سے ایک منافرت کی اس وقت فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جاننے یا انجاننے میں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو ایک اپنے بڑا جنرل سے سوال کیا، میں بڑے درد دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ مجھے ساتھیوں نے الگ بھی مشورہ دیا، جی آپ سوشل میڈیا سے ان چیزوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نا، اچھا یا برا کر رہے ہیں، اب اپنی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی تحریر میں، اپنے تبصروں میں کسی کی تصویر پیش کریں نہ کریں، ہم اپنی ضرور کرتے ہیں، ضرور پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح حکومتی، اب لوگ پہلے پی ٹی آئی کو مطلب کہتے تھے، بلیم کرتے تھے کہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ سب کو گالیاں دیتا ہے، تو میں سیدھا بغیر لگی لپٹی کہتا ہوں، ہمارے ہاں بھی ایک مذہبی طبقہ ہے جو ایک پوری ٹیم بن کے کام کرتا ہے، جو ان کا مخالف ہوتا ہے ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے الحمدللہ ان کو ذرا سیگا کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اپنے استادوں کو بدنام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب کی قدر کریں، ایک وفاق بنے نہیں، میں کہتا ہوں 10 وفاق بھی بنے نا، لیکن ہوں اپنے سارے، ان کی قدر کریں اور ان کے ہاں جو خصوصیات ان کی ہیں ان خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مالک۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ میں سے خاص طور پہ وہ لوگ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، جو نئے بورڈز کے بننے پر، وفاق سے ان کے الحاق کے ختم ہونے پر گو مگو کی کشمکش کی کیفیت کا شکار تھے، آپ لوگوں کی ویژن کی، بصیرت کی، کلیئرٹی کے لیے آج ہم نے مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب کو دعوت دی تھی۔ یہ ان کی رائے ہے، بیلنسڈ رائے ہے یا بائسڈ رائے ہے، یہ فیصلہ تو آپ کریں گے، لیکن یقینی طور پر آپ کے ذہن کے دریچوں میں نئی خوشگوار ہوا کا جھونکا ضرور آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔